سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات ذکر کی جا چکی ہیں۔ ذہن نشین کرنے کے لیے، حافظے کو تازہ کرنے کے لیے انہی آیات کا دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اگلی آیات ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 2 رکوع جو ہیں یہ کل 20 آیات پر مشتمل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے وہاں آیت نمبر 20 لکھی ہوئی ہے۔ ان 20 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 کفار، اور نمبر 3 منافقین۔ اور ان تینوں ہی جماعتوں کا ذکر پورے قرآن کے اندر جا بجا آتا رہے گا۔ یہ تینوں جماعتیں، تینوں گروہ قرآن کے موضوع کا اصل محور ہیں۔ اور یہی تینوں بنیادی جماعتیں ہیں۔ تمام تر کفر اور اسی طرح ایمان کی تمام شاخیں اور اقسام وہ اسی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہود و نصارہ جو باقاعدہ ایک الگ کفر کی قسم نظر آتی ہے، وہ بھی منافقین کی قسم میں داخل ہے، اس لیے کہ منافقین مدینہ منورہ کے اندر انہی لوگوں کو کہا گیا کہ جو لوگ پہلے سے اہل کتاب تھے، ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے وہ لوگ اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے ان لوگوں نے اندر کے کفر کو چھپا کر ظاہر کے اندر ایمان کو قبول کر لیا، تو یہ لوگ منافقین کہلائے جانے لگے، اور پہلے سے بھی یہ یہودی اور نصرانی تھے۔ تو منافقین کے اندر یہ جماعت آ گئی۔ لہذا بنیادی طور پر جو جماعتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ کلام کا جو موضوع ہے اور محور ہے وہ یہ 3 جماعتیں ہیں۔ مومنین، نمبر 2 کفار، اور نمبر 3 منافقین۔ اس میں سب سے سخت اور سب سے زیادہ خطرناک ترین کفر منافقین کا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کے اندر صداقت قرآن، فضیلت قرآن، متقین کے اوصاف، ایمان والوں کے فضائل 5 آیات میں ذکر کی، اور پورے کفر کو صرف 2 آیات میں ذکر کیا، اور جب تذکرہ منافقین آیا تو اس کے لیے پوری 13 آیات ہیں جس میں منافقین کا مفصل احوال ذکر کیا گیا۔ یہ اتنے خطرناک ہے۔ کفر کا ذکر 2 آیتوں میں ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ پہلے رکوع کی آخری 2 آیات اور ابتدائی 5 آیات، اس میں فضیلت قرآن، صداقت قرآن، اعجاز قرآن، صفات متقین
ایمان والوں کی صفات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک 5 آیات میں صفات ہیں اور صداقت قرآن ہے، فضیلت قرآن ہے، اور 2 آیات کے اندر تذکرہ کفار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إلى آخر رکوع کے آخر تک یہ تذکرہ چلا جا رہا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ یہاں تک یہ 13 آیات ہیں۔ ان 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابتدائی سورۃ البقرہ کے 2 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کل 3 چیزیں بقول مفسرین کے علماء کے 3 گروہ کا 3 جماعتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ مومنین متقین کا تذکرہ کل 5 آیات میں ہے ابتدائی، اور اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے، اور آخری 13 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس طرح 20 آیتیں مکمل ہوتی ہیں اور 3 جماعتوں کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالی کرا کر پورے قرآن میں ان کا جا بجا تذکرہ کر کر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا راستہ بھی انسانیت کو سمجھا دیا، اور ضلالت اور گمراہی کا راستہ بھی اللہ نے انسانوں کو بتا دیا، اور اس پر اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی مومنین متقین کے راستے پر چلو، تمہاری مرضی کفار کے راستے پر چلو، تمہاری مرضی منافقین کے راستے پر چلو۔ اللہ ان تمام کی تمام جماعتوں سے مستغنی بے پرواہ ہے۔ اللہ کو نہ کسی کے ایمان کی حاجت ہے اور نہ اللہ پاک کو کسی کے کفر سے اور نفاق سے ڈر ہے۔ نہ اللہ کسی کافر سے ڈرتا ہے، نہ کسی منافق سے اللہ کو کوئی ڈر ہے، اور نہ کسی مومن کے ایمان کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایمان لایا تو اپنی ذات کے نفع کے لیے لایا، اور اگر کسی نے کفر کیا تو اس کفر کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا، اللہ پاک کو اس کے کفر سے کوئی نقصان نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان 2 رکوع کے اندر ان 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے بنیادی طور پر، پھر سارا قرآن اس پر چلے گا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ جناب یہود کا تذکرہ کہاں گیا، پھر وہ بھی تو کافر ہیں، نصارہ کا تذکرہ کہاں گیا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ منافقین کے ضمن میں یہ دونوں جماعتیں آ گئی، اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہود آباد تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے تو کھلم کھلا، جیسا کہ مکہ میں علی الاعلان کچھ لوگوں نے انکار کیا اور وہ کافر ہوئے، اس طرح مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کھلم کھلا مخالفت کری اور کفر میں داخل ہوئے، اور کچھ لوگ اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے اور ذلیل دنیا کی اغراض کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے اندر کے کفر کو چھپا کر مسلمانوں سے مالی نفع حاصل کرنے کی غرض سے اور مسلمانوں کے رازوں کو کافروں تک پہنچانے کی غرض سے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اسلام قبول کر لیا، اور اندر ان کے کفر تھا۔ بہرحال یہ کفر کی قسم چونکہ سب سے زیادہ شدید ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ نے اس کفر کی قسم کا تذکرہ جب فرمایا اور ان کی اخلاقی پستی کا جب تذکرہ فرمایا تو خود 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا، آگے پھر اور تذکرہ چلتا رہے گا۔ یہ 2 رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات ابتدا کے اندر، اور آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات کل کتنی صورتوں کی ابتدا میں آ چکے ہیں جی؟ بھول گئے سبق پچھلا؟ 29 صورتوں کی ابتدا کے اندر 29 صورتوں کی ابتدا کے اندر قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات آئے۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جن کو قطع قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا کر کر جن کو پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم
الف لام را، الف لام میم را، حا میم کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو جدا جدا کر کر پڑھ رہے ہیں، ملا کر نہیں پڑھ سکتے، ان کو لکھنے میں ملے ہوئے ہیں لیکن پڑھنا ان کو جدا جدا کر کر ہے، اس لیے ان کو کہا گیا حروف مقطعات۔ مقطعات آخر میں تا ہے اور اس سے پہلے طا ہے، مقطعات قطع قطع جدا جدا کر کے پڑھنا۔ ان حروف مقطعات کی جو سورتوں کی ابتدا میں یہ جو حروف آئے ہیں کل 29 سورتوں میں آئے ہیں، اور اس کی ابتدا سورۃ البقرہ سے ہوئی ہے، اور آخری حروف مقطعہ 29ویں پارے کی دوسری سورت جو سورۃ الملک کے بعد موجود ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس کے اندر آئے۔ سورۃ الملک کے بعد نون والقلم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورۃ البقرہ سے ابتدا ہوئی ہے اور انتہا جا کر 29ویں پارے کے دوسری سورت کی ابتدا میں، اس کے بعد حروف مقطعات نہیں، آخر تک 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آ گئے۔ ان حروف مقطعات کو لانے کی وجہ بھی آپ کو تفصیل سے بتا دی گئی تھی، بس اجمالاً اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دراصل یہ کفار مکہ کے لیے، قریش مکہ کے لیے چیلنج تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر سناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد علیہ السلام امی ہونے کے باوجود اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام بنا سکتے ہیں تو تم عرب کے فصحاء و بلغاء ہو اور تم بڑے بڑے ادیب ہو، تو تم بھی یہ کلام تیار کر سکتے ہو، اس لیے کہ جو کلام محمد علیہ السلام سنا رہے ہیں وہ ان حروف تہجی ہی کے مجموعے سے مرکب کر کے بنایا گیا ہے، تو اگر کلام جو تم عربی زبان جو تم استعمال کرتے ہو وہ بھی ان حروف تہجی لام میم نون واو ہا قاف سین غا زا، یہ ان سب کے مجموعے سے ایک جملہ تیار ہوتا ہے، تو یہی سارا کا سارا قرآن کے اندر حروف تہجی کے مجموعے سے کلام تیار ہوا ہے، تو اگر ان حروف تہجی کے مجموعے کے ذریعے سے اتنا شاندار اور اتنا فصیح و بلیغ کلام امی آدمی تیار کر سکتا ہے تو تم بطریق اولا اس سے عمدہ تیار کر سکتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ کوئی ایک سورت اس کے مقابلے کے اندر لے کر آ جائے۔ تو چیلنج جب قرآن نے کیا تو ابتدا کے اندر حروف مقطعہ کا ایک حرف ذکر کر کے چیلنج کر دیا، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، ایک حرف چیلنج کے لیے لائے، صرف ایک حرف، کہیں صاد لائے، کہیں قاف لائے اور کہیں نون لے کر آئے۔ نون، اب نون کہہ کے اللہ پاک نے ایک حرف دیا اور کہا کہ دیکھو یہ وہ حرف ہے جو تمہاری عام زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ مستعمل لفظ حرف ہے، اس طرح قاف صاد، تو ایک حرف کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا کہ لاؤ ایسی صورت بنا کے لاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں دو حرفی حروف مقطعہ لا کر وہاں چیلنج فرمایا، تو یہاں پر 3 حرفی آیا، کہیں 2 آئے، حامیم طاسین یاسین طہا، 2 لفظ، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حرفی لائے۔ جب یہ ایک حرف والی صورتوں جیسی صورتیں لانے سے عاجز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 حرفی چیلنج، چلو یہ مشکل ہو رہا ہے تو 2 حرف دے دیتے ہیں، اس جیسے 2 حرفوں کو جوڑ کر بناؤ جیسے کہ اللہ نے صورتیں اتاری، تو یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، 2 حرفی آ گئے۔ پھر جب 2 سے بھی عاجز ہوئے تو اللہ نے 3 حرفی اتارے، الف لام را طا سین میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 3 حرفی آ گئے. کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 حرفی لے کر آ گئے. الف لام میم را. کوئی ایک صورت لے کر آؤ اس جیسی, 4 حرفوں کو ملا کر کوئی تم صورت تیار کرو. پھر جب وہ 4 حرفی سے بھی عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 حرفی حروف مقطعات ذکر فرمائے. حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد. 5 حرفی آ گئے. تو کہیں چیلنج 1 حرف سے, کہیں چیلنج 2 حرف سے, کہیں چیلنج 3 حرف سے, کہیں چیلنج 4 سے, اور کہیں 5. چونکہ کلام عرب کے اندر اکثر طور کے اوپر 5 حرفی جملہ استعمال کیا جاتا ہے. 5 حرفوں سے جملہ بنا کر اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے. عام طور پر کلام عرب کے اندر الفاظ 5 حرفی ہوتے ہیں. الفاظ 5 حرفی ہوتے ہیں. اس لیے 5 کے ساتھ اللہ نے چیلنج فرمایا, 6 کے ساتھ نہیں فرمایا. عام طور پر کلام عرب کے اندر الفاظ 5 حرفی ہوا کرتے ہیں. کہیں 2 حرفی جیسے من الا, من الا علا. اب یہ 2 حرفی, کہیں 3 حرفی ہوتے ہیں, کہیں 4 حرفی ہوتے ہیں, کہیں 5 حرفی ہوتے ہیں. عام طور پر عربی بول چال کے اندر 5 حرفی الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور 6 حرفی الفاظ کم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے چیلنج کر کے ان کو یہ بتایا کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے, یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. اگر ہے تو تم کر لو. اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ, فأتوا بسورۃ من مثلہ, لیکن وہ ایک صورت بھی لانے سے عاجز ہو گئے. تو حروف مقطعات یہ قرآن پاک کے اوائل میں ابتدا کے اندر صورتوں کی آئے ہیں, اور اس کی ابتدا سورۃ البقرہ سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا سورہ نون والقلم پر جا کر ہوئی ہے. 29 صورتوں کی کل ابتدا میں ہے. بعض حروف مقطعات 1 حرفی ہیں, بعض 2 حرفی ہیں, بعض 3 حرفی ہیں, بعض 4 اور بعض 5 حرفی. 1 حرف, 2 حرف, 6 حرفی, 4 حرفی اور 5 حرفی. یہ 5 حروف تک یہ سلسلہ چلتا گیا. میں نے آپ کو چند 1 مثالیں ذکر کر دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے. وجہ بتا دی تھی کہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ. الکتاب یہ قرآن کا سب سے پہلا قرآن کے اندر ذکر کردہ نام آ گیا سورۃ البقرہ میں. اس لیے کہ میں نے آپ کو قرآن مجید کے کل کتنے نام لکھوائے تھے مقدمے میں؟ جی ہاں یاد رکھو کتنے نام. امام ابو المعالی رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے 55 نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے, اور اس کے اندر مشہور ترین نام کل کتنے تھے؟ 5. اور ان میں 5 میں سے یہ مشہور ترین نام ہاں الکتاب. تو یہ الکتاب آ گیا, وہ مشہور نام آ گیا. ذالک الکتاب, تو الکتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے. تو اس کو الکتاب کیوں کہا گیا؟ کتاب بمانے مکتوب کے ہے. مکتوب کا معنی لکھی ہوئی. تو جیسے کہ کوئی کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے تو قرآن جیسے سینوں میں ہے ایسے لوح محفوظ میں اللہ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ الکتاب. کیا کہا گیا؟ کتاب کی وجہ سمجھ میں آ گئی. کوئی سوال کرتا ہے قرآن کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ کتاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تحریر لکھی ہوئی ہو. الکتاب بمانے مکتوب کے, لکھی ہوئی کے. تو چونکہ قرآن مجید جیسے سینوں میں موجود ہے, زمانوں سے پڑھا جا رہا ہے, اس طرح یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور آسمان دنیا کے اوپر لکھی ہوئی ہے. 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. اس کو 2 مرتبہ اللہ پاک نے نازل فرمایا. تو اس لیے اس کو الکتاب کہا گیا. تو یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے. الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے.
لا ریب فی، اس کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لا نفی جنس کا تھا، اور یہ تمام کے تمام جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کلمے کے اندر جو لا ہے، یہ لا کس کا ہے؟ نفی جنس کا ہے، کہ جنس سے الہ کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، نہ حقیقی کوئی الہ ہے، نہ مجازی کوئی الہ ہے، نہ ظلی کوئی الہ ہے، نہ فروعی کوئی الہ ہے۔ الہ صرف اللہ ہے، حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو یہ وہی لا جو کلمے میں آیا ہے، وہی لا لا ریب میں آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس طرح لا ریب فی اس کتاب کے اندر بھی کسی بھی قسم کا کوئی شک، اور یہی لا حدیث میں بھی آیا، انا خاتم النبیین لا نبی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جیسا کہ یہاں پر لا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، اسی طرح حدیث کے اندر وہ لا بھی نفی کا ہے، اور نفی جنس کا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کس بات میں شک نہیں؟ منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا شک کافروں کو جو لگا تھا وہ یہ لگا تھا کہ یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ محمد علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے لا ریب فی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک، یہ منزل من اللہ، اس میں شک نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ شک واقع رہا کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے تو اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ تو استفادے قرآن کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دل و جان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک قرآن کے بارے کے اندر انسان کا یہ تردد دور نہ ہو جائے، اس وقت تک قرآن سے استفادہ ممکن نہیں۔ قرآن سے استفادے کی شرط اول لا ریب فی ہے کہ آدمی کیا اقرار کرے؟ دل و جان سے اس کو مانے کہ اس میں کوئی شک نہیں، پکی ٹھکی کتاب، اس کی ہر خبر سچی۔ اور بعضوں نے کہا لا ریب سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں شک نہیں، یعنی اس کی کسی خبر میں شک نہیں۔ ایسا نہیں کہ ماضی کے متعلق جو خبریں دی تھیں وہ تو درست تھیں، حال کے متعلق جو خبریں دی ہیں بعض درست ہو رہی ہیں، بعض نہیں ہو رہی، اور مستقبل کے متعلق جو خبریں ہیں قرآن کے اندر پتہ نہیں وہ درست ہوں گی یا نہیں ہوں گی، وہ تو وقت آئے گا پھر ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں۔ لا ریب فی، قرآن کی کسی خبر میں شک نہیں ہے، ماضی کے متعلق خبر ہے تو سچی ہے، حال کی خبر دے رہا تو سچی ہے، اور مستقبل کے متعلق جو خبر ہے وہ بھی لا ریب۔ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں، اور اس کی اخبار کے اندر بھی کوئی شک نہیں، کوئی خبر اس کی غلط نہیں، ہر خبر اس کی سچی ہے۔ اس لیے لا ریب فی صداقت قرآن کا بیان ہے، لا ریب فی میں صداقت قرآن کا بیان ہے، اور ذالک الکتاب میں رفعت شان قرآن کا بیان ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے بلندیوں کی طرف ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے پرہیزگاروں کو، متقیوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ کتاب متقیوں کو، پرہیزگاروں کو راہ دکھلاتی ہے۔ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر واضح طور کے اوپر یہ آتا ہے ھذا بیان للناس ھدی للناس، یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے بیان ہے، اور یہ قرآن سارے جہاں کے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ھدی للناس، قرآن کے ذریعے سے ساروں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر کہا کہ یہ تو پرہیزگاروں کو ہدایت دے رہی، آپس میں دونوں آیتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت پرہیزگاروں کو ملتی ہے قرآن سے، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پوری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے، اور یہاں پر تخصیص کی گئی۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں، اور آپس میں ان کا کوئی تقابل اور تعارض نہیں ہے، بات صرف سمجھ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ عام ہے، قرآن کی ہدایت
قرآن کی ہدایت اگرچہ عام ہے لیکن اس ہدایت سے استفادہ کرنے والی جماعت متقی ہوتی ہے. فائدہ جن کو ہوگا وہ پرہیزگار ہے. ہدایت تو قرآن سب کو دے رہا ہے لیکن قرآن کی ہدایت سے نفع کون حاصل کریں گے؟ یہ کس کے نصیب میں آئے گا، کس کے حصے میں آئے گا یہ فائدہ؟ یہ متقیوں کے حصے میں آئے گا. قرآن کی ہدایت اگرچہ عام ہے، ہر ایک کو قرآن نے ہدایت دی ہے، ہر ایک کو قرآن ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع صرف پرہیزگاروں کو ہوگا. اس میں اشارہ فرما دیا کہ اگر اللہ کی کتاب سے کسی آدمی نے استفادہ کرنا ہے تو اس کی دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار بنے. جب تک پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا تو قرآن کی ہدایت سے اور قرآن پاک کے بیان سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگرچہ اس کی ہدایت عام ہے، ہدی للناس ہے، لیکن ہدی للناس ہونے کے باوجود رہنمائی تو سب کے لیے عام ہے، لیکن فائدہ صرف پرہیزگاروں کو پہنچے گا. وہ ان کے حصے میں یہ بات آئے گی کہ وہ قرآن سے نفع حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بات بالکل عقل کے بالکل قریب ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں، جیسے میں آپ کو مثال دے کے بتاؤں، نماز کے پڑھنے کی دعوت قرآن نے سب کو دی ہے یا صرف پرہیزگاروں کو دی ہے؟ جی سب کو دیے. اور نماز پڑھتے سب ہے یا صرف پرہیزگار پڑھ رہے ہیں؟ دعوت تو قرآن نے سب کو دی ہے نماز کی. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. رکوع کرو، سجدہ کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. تو قرآن سب کو نماز کی دعوت دے رہا، قرآن سب کو زکات کی دعوت دے رہا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ دعوت قرآن نے سب کو دی، ہدایت قرآن نے سب کو دی، لیکن اس کا فائدہ صرف پرہیزگاروں کو پہنچا ہے کہ نماز کو صرف پرہیزگار آئے ہیں، زکات صرف پرہیزگاروں نے دی ہے، روزہ صرف پرہیزگار رکھ رہے ہیں. سب کو قرآن زنا سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے اور اس کی ہدایت کر رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برا کام ہے. لیکن زنا سے ہر آدمی بچتا ہے یا پرہیزگار بچتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی دعوت اور قرآن کی ہدایت اگرچہ عام، لیکن استفادہ اس سے صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن میں صفت تقویٰ ہو، جن میں صفت. تو اس لیے کہا ھدی للمتقین. تو گویا کہ اس تفصیل کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت عامہ اور ایک ہدایت خاصہ. ہدایت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ہدایت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہدایت عامہ ہے، ایک ہدایت خاصہ ہے. تو ھدی للناس کے اندر ہدایت عامہ کا ذکر، ھدی للمتقین کے اندر ہدایت خاصہ کا ذکر. سمجھ میں آ گئی بات؟ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ فرمایا متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کے 3 درجے ہیں. سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اجتناب عن الکفر والشرک، شرک اور کفر سے بچنا. تو جو کفر اور شرک سے بچ گیا تو وہ بھی ایک درجے کے اندر اللہ کے نزدیک متقی سمجھا جائے گا. اس معنی کے اعتبار سے، اس درجے کے اعتبار سے الحمدللہ ہم سب کے سب متقی ہیں کہ ہم کفر سے بچیں گے. الحمدللہ ہم شرک سے بھی، اگرچہ شرک کی دعوت بڑے زوروں سے چل رہی ہے لیکن اللہ نے بچا رکھا. اللہ ہماری نسلوں تک کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سانس کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کفر اور شرک اور ہر گمراہی سے اللہ محفوظ فرمائے. تو تقوی کی کتنے درجے؟ ادنا درجہ، اوسط درجہ اور اس کے بعد اعلیٰ. ادنا، اوسط اور ادنا. چلو یوں رکھ لیتے ہیں، یہ ادنا ہو گیا نیچے والا، اس کے درمیان میں اوسط، اس کے اوپر اعلیٰ. 3 درجے. سب سے پہلا درجہ اجتناب عن الکفر والشرک، کس سے بچنا؟ کفر سے. اور تو یہ بھی متقی ہے. اس معنی کے اعتبار سے الحمدللہ سارے مسلمان متقی ہیں. دوسرا درجہ، اوسط درجہ جو ہے وہ اجتناب عن الکبائر والصغائر، صغیرہ اور کبیرہ سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا اور کبیرہ گناہوں سے بچنا. یہ تقوی کا دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ تقوی کا ہے سب سے توڑو رب سے جوڑو. سب سے توڑو، ہاں اس دل میں اللہ کے غیر کے علاوہ کوئی نہ بسے. یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے.
یہ متقی کا دل، ایمان والے کا دل اللہ کا مسکن ہے. اللہ اس جگہ میں آتے ہیں اور اس جگہ میں اللہ کو لے آنا اور خدا کے غیر کو نکال دینا، اپنے دل سے اللہ کے غیر کے تأثر کو ختم کر دینا اور خدا کا تأثر اپنے دل میں پیدا کر لینا، اس کا نام تقویٰ ہے. اور یہ اخص الخاص لوگوں کے حصے میں تقویٰ آتا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام اور ان کے خاص متبعین. سمجھ میں آ گئی؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو فضیلت قرآن کہ قرآن کس کو ہدایت دے رہا ہے؟ پرہیزگاروں کو. تو یہ قرآن کی فضیلت ہو گئی نا کہ قرآن نے پرہیزگاروں کے ان کے پرہیزگار ہونے کا قرآن نے اعزاز کیا، اکرام کیا، اور اس اکرام کے نتیجے میں ان کو کیا دے دی؟ قرآن نے ہدایت دے دی. تو تقوی والوں کا قرآن اعزاز کر رہا ہے، اکرام کر رہا ہے. تو جب اللہ کا قرآن اعزاز کرتا ہے پرہیزگاروں کا اور اللہ اعزاز فرماتے ہیں متقیوں کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں روئے زمین پر کہیں بھی کوئی خدا کا بندہ نیکوکار نظر آئے اس سے محبت کریں اور اس کا اعزاز و اکرام کریں، اس لیے کہ اس میں نہ جانے کتنے خدا کے ولی چھپے ہوئے ہیں. اگر ہم نے کسی متقی پرہیزگار کے ساتھ جنگ کر لی، لڑائی کر لی اور اس کو ہم نے ستا دیا تو اعلان جنگ ہو جائے گا ہمارے خلاف اللہ کا. ان عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولیوں کو، میرے نیک بندوں کو، میرے دوستوں کو ستائے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو قرآن کی فضیلت قرآن ہدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کو ہدایت دے رہی ہے. تو دیکھو قرآن کی فضیلت کتنی بڑی ہے اور اس قرآن کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس نے پرہیزگاروں کی پرہیزگاری کا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے ان کو راہ دکھائی ہے. اور تقویٰ اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن سے استفادے کی اس کو شرط لازم قرار دے دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے تو کیا اختیار کر لو؟ تقویٰ اختیار کر لو. اب آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں سے متقیوں کے اوصاف بیان کیے کہ متقی کس کو کہا جاتا ہے، تقویٰ کیا ہے، متقی کے اندر کیا ہونا چاہیے. فرمایا کہ متقی کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے، ایک بات اصلاح عقیدہ اور دوسری چیز اصلاح عمل. الذین یؤمنون بالغیب کے اندر اصلاح عقیدے کا بیان ہے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کے اندر اصلاح عمل کا بیان ہے. متقی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست اور متقی وہ ہوتا ہے جس کا عمل بھی درست. ایمان بالغیب، اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. ایمان ہو، صحیح ایمان ہو اس کے پاس، ایمان درست ہونا چاہیے اس کا اور ایمان کامل ہونا چاہیے. تو اصلاح عقیدہ متقی کی پہلی شرط یہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ جتنے بد عقیدہ فرقے مسلمانوں کے اندر ہیں، قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ ان میں ایک بھی متقی نہیں ہے، چاہے ان کا کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو. بھائی بات تو سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن نے متقیوں کی صفات بیان کی ہیں اور قرآن متقیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کل 3 چیزوں کو بیان کر رہا ہے. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، اس کے اندر کس چیز کا بیان ہے؟ اصلاح، بولیے اصلاح عقیدے کا بیان. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے اندر کس کا بیان ہے؟ اصلاح عمل کا بیان. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے متقیوں کی، اس میں بھی اصلاح عمل ہے. تو متقی اس کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو. خالی عمل کو بنا لینا، عقیدے کا بگاڑ ساتھ چل رہا ہو تو وہ خالی عمل بن جانے کے باوجود بھی خدا کے ہاں قرآن کی نظر میں وہ متقی نہیں ہے. اس لیے برملا ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں جتنے بدعقیدہ فرقے مسلمانوں کے اندر ہیں ان میں نہ کوئی متقی ہے، نہ کوئی پرہیزگار ہے، نہ کوئی علامہ ہے. چاہے کتنا بڑا علامہ ہو، الفاظ اصل نہیں ہے، عمل اور عقیدہ اصل ہوا کرتا ہے. الفاظ اصل نہیں ہے، عمل اور عقیدہ الفاظ. اس لیے شعراء کے اندر ایک بڑے شاعر گزرے ہیں اکبر مرحوم نے کہا کہ کورس تو صرف الفاظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو صرف الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی فقط آدمی ہی بناتے ہیں.
آدمی کتابیں پڑھ لینے سے، کورس پڑھ لینے سے، کلاسیں پڑھ لینے سے انسان نہیں بنا کرتا۔ کورس تو صرف الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی تو آدمی ہی بناتے ہیں۔ آدمی بننے کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ کو ہمیشہ رجال اللہ سے سیکھو، اور رجال اللہ کی پہچان تمہیں کتاب اللہ کرائے گا۔ کتاب اللہ کو کس سے سیکھنا؟ رجال اللہ سے سیکھنا، اور رجال اللہ کی پہچان کتاب اللہ کرائے گا کہ کون ہے جس کو رجال اللہ کہا گیا، جس کے صحبت میں آنے کی برکت سے انسان کندن بن جاتا ہے۔ اس کی پہچان بھی قرآن نے بتائی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی پہچان، صحیح عقیدے والوں کی پہچان قرآن کرا رہا ہے۔ اس لیے اس آیت پاک کے اندر بڑی عجیب و غریب انداز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق باطلہ کے تمام فرقوں کے تمام افراد پر رد کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی پرہیزگار نہیں ہے۔ پرہیزگار تو اس کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو، اور پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے جس کا عمل درست ہو۔ تو دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی صفات چل رہی ہیں۔ صفت نمبر اول، پہلی صفت کا بیان، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ بالغیب کا معنی ایمان لائے بن دیکھے، یقین کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی یقین کرنا، ایمان لائے بن دیکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کے اعمال میں صفت نمبر دو، صلوات خمسہ کا التزام۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا اصل میں تھا مِمَّا، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو ذکر فرما دیا۔ متقی میرے نزدیک وہ ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا عمل بھی درست ہو۔ اب دیکھیے میرے بھائی، قرآن نے ایمان اور اعمال کا ذکر کیا۔ صفات متقین کے ضمن میں ایمان اور اعمال کا ذکر کیا، اور ایمان اور اعمال کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک نے پہلے ایمان کو اور پھر اس کے بعد، تو اس میں واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے معتبر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایمان کا ذکر عمل پر مقدم ہے۔ کیا اشارہ ہے اس میں؟ کہ کوئی بھی عمل خدا کے ہاں بغیر ایمان کے، کتنا اچھا عمل ہو، کتنا نیک عمل ہو، لاشیں پڑی تڑپ رہی ہیں، آپ ایمبولنس لا کر ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور آپ ساری خلق کی خدمت کا ٹھیکہ اٹھائے بیٹھے ہیں، اور آپ نے انسانیت پر ہمدردی کری، اور مخلوقات کے اوپر آپ نے ہمدردی اور رحم کیا، اور آپ سارے اچھے بڑے بڑے اعمال کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اگر آپ میں صفت ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل بھی معتبر۔ تو لہذا صرف خدمت خلق کافی، صرف خدمت خلق کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر صفت ایمان کو پیدا کرنا پڑے گا۔ جب تک ایمان دل کی گہرائیوں تک نہیں اتر جاتا اس وقت تک خالی خدمت خلق کر لینا مدار نجات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج لوگوں کو ایمان کی تعریف نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے غیر مسلموں کی خدمت خلق سے متاثر ہو کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایسی انسانیت ہے اور برطانیہ میں ایسی انسانیت ہے، آپ حیران ہیں کہ یہ انسانیت صرف ان کے لیے ہے جو ان کے جیسے کافر ہیں۔ جہاں تک کافروں مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہاں آ کر انسانیت بھول جاتے ہیں۔ معصوم بچوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، عورتوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کیا جا رہا۔ آپ کے سامنے ساری دنیا کی تاریخ ہے۔ تو یہ کافر اگر آپ کو انسان اور ہمدرد نظر آ رہے ہیں تو یہ صرف اپنے جیسے کافروں کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ جہاں تک عام انسانیت کا اور مسلمانوں کا تعلق ہے تو خدا کی قسم ہم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ کافروں میں ذرہ برابر بھی انسانیت اور ہمدردی نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اگر ان کے اندر انسانیت اور ہمدردی ہوتی تو انسان تو مسلمان بھی ہیں، ہمدردی کے لائق تو یہ بھی ہیں، اس لیے کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی اسی طرح ہاتھ ہیں، اسی طرح پیر ہیں، اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح ان کا احساس ہے۔
ساری چیزیں ان کی اسی طرح ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے علاقوں میں بمباریاں ہیں، آج مسلمانوں کے علاقوں کے اندر معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں خراب کی جا رہی ہیں، ضعیف کمزور بوڑھے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو بیچارہ خود پہلے سے معذور ہو چکا ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی ٹانگ پہ بم برسا کر اس کی ناکارہ ٹانگ کو کاٹنے والا کیسے انسان ہو سکتا ہے، اور کیسے اس کے دل میں ہمدردی کو ہم مان سکتے ہیں؟ یہ کیسے تصور کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون میں اللہ نے پہلے ایمان کو ذکر کیا، بعد میں عمل کو ذکر کیا، اشارہ فرما دیا کہ ایمان کے بغیر کسی کا کوئی نیک عمل معتبر نہیں ہے، اس لیے ہر نیک عمل سے پہلے ایمان ایمان ایمان۔ اس لیے ہمارے تبلیغ کے 6 نمبروں میں بھی ہمارے حضرات نے سب سے پہلے جس نمبر کو مقدم طور کے اوپر رکھا ہے وہ کلمے کا نمبر ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا کلمہ درست نہیں، ہمارا ایمان اور یقین درست نہیں، اس وقت تک آگے کے اعمال ہمارے صحیح نہیں ہو سکتے، اس سے وہ استفادہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ایمان ہمارا سب سے مقدم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لو بھائی، ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایمان ہر آدمی سے اس کی ذات سے متعلق ہے، اس لیے ایمان کی تعریف اور کفر کی تعریف یہ آپ کو آنا چاہیے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر کفر کی تعریف، اس کے اقسام بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ ایمان کو سمجھیں، ایمان کیا ہے؟ پورے قرآن میں ایمان 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 چلے گا، یہاں پر سمجھ لیں اس کو، بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایمان لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ بس آسان سی تعریف ہے، کسی کے قول کو، کسی کی بات کو، کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ چاہے تو یہ تعریف لکھ لو، ایمان کی یہ تعریف لغوی ہے۔ لغت کے اندر ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو تھوڑا سا میں کھول لوں گا تو سمجھ میں آ جائے گی، تشریح کر لیتے ہیں، بس یہ پہلے جملے رٹ لیں۔ لغت میں ایمان کی تعریف یہ ہے، لغت میں، اصطلاح میں نہیں، اصطلاح میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لغت کے اندر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اندر لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان یہ ہے کہ کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام، سمجھ میں آ گئی؟ دوہرا دیں یہ ایمان کی تعریف بتائیں، لغت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سارے بولیں، کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ بھولنا نہ، ایمان ہم سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس لیے ہم سے کوئی کافر پوچھے ایمان کی تعریف کیا ہے، جو ایمان ایمان کرتے ہو تم کہ مومن ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تو ایمان والے کیا ہے؟ یہ قرآن میں کتنی ساری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہماری رمضان بار کی تفسیر میں بھی چل رہا ہے۔ تو کیا ہے یہ ایمان؟ تو آپ کو اور ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم مومن ہونا کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، ایمان میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان اصل ہے، ایمان اصل ہے، یقین اصل ہے، ایمان اصل ہے، تو یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے تبلیغ میں بھی بیانات میں بار بار کہا جاتا ہے ایمان اصل ہے، تو وہ ایمان کیا ہے؟ اس کی تعریف تو کم از کم ہر تبلیغی کو آنا چاہیے۔ اگر کوئی بیان میں ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ حضرت آپ ہر بیان کے اندر کہتے ہیں ایمان اصل ہے، ایمان اصل ہے، تو یہ ایمان جو اصل ہے یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو لاجواب نہیں ہونا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا، ہم اس کو بتائیں۔ جی سن لیجئے، جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اصل ہے وہ یہ ہے، اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات میں اور مشاہدات کے اندر کسی کے قول کی تصدیق کرنے کا نام ایمان۔ دیکھو میں کھول رہا ہوں بات کو، ایمان کو کھول رہا ہوں، ایمان کی تعریف کے اندر تفصیل آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے محسوسات میں، مشاہدات کے اندر کسی کے قول کی تصدیق کرنے کا نام ایمان نہیں۔ مثلا یہ کپڑا سفید ہے،
آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ رومال، تو میں کیا سفید کو کہوں، یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، یہ سفید ہے نا، میں نے کہا یہ رومال سفید ہے یا کالا کپڑا ہے یا عمامہ کالا ہے، میں نے کہا یہ کالا ہے، تو سفید کو سفید کہنا، کالے کو کالے کہنا، میں کہتا ہوں یہ کالا ہے یہ سفید ہے، اور آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں نا، تو اس کا نام ایمان۔ اس لیے کہ محسوسات اور مشاہدات کے اندر یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے، تو دیکھی ہوئی چیز کو قائل کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے، محسوسات میں مشاہدات کے اندر کسی کے قول کی تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے۔ تصدیق تو کہلائے گا، ایمان نہیں کہلائے گا۔ تصدیق تو کہلائے گا، میں پتھر کو کہتا ہوں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں پتھر ہے، تو میرے قول پر اس نے، میں نے کہا پتھر ہے، آپ نے بھی کیا کہا؟ پتھر ہے، تو کیا آپ ایمان لے آئے میرے اوپر؟ جی ہم نے کہا تصدیق کی، مولانا کی کیا کی ہے؟ تصدیق کی۔ میں نے ایک چیز جیب سے نکالی، قلم نکالا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا یہ قلم ہے، آپ نے بھی کیا کہا دیکھ کے؟ تو محسوسات کے اندر، مشاہدات کے اندر کسی کے قول کی تصدیق کا نام ایمان۔ ایمان کیا ہے لغت کے اندر؟ ایمان کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، یہ لغت کے اندر ہے۔ اصطلاح شریعت کے اندر ایمان خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام، تو ہم نے کہا کہ محسوسات میں اور مشاہدات کے اندر کسی کے قول کی تصدیق ایمان۔ میں کہہ رہا ہوں سفید رومال ہے، آپ بھی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے سفید ہے، تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ ایمان کیا کہلا رہا ہے؟ بغیر مشاہدہ کے، مشاہدہ نہیں، بغیر مشاہدہ کے خبر رسول کو رسول کے اعتماد پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے کہنے پہ مان رہے ہیں، اس کا نام ایمان بنے گا۔ تو اب آ جائیے، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے۔ اب ہمیں اللہ کا تعارف کرایا حضور نے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا دیدار نہیں کیا، خبر رسول پر بغیر مشاہدہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اس کے سوا کوئی رزاق نہیں، اس کے سوا کوئی علیم نہیں، اس کے سوا کوئی خبیر نہیں، اس کے سوا کوئی محیی نہیں، کوئی ممیت نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی کامیابی اور ناکامی دینے والا نہیں، کوئی انسانوں کو جو ہے وہ صحت اور بیماری دینے والا نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم نے اس بات کو یقینی طور پہ مانا، بغیر مشاہدہ کے مانا، اور ہم نے خبر رسول کی وجہ سے اس کو مانا۔ اس کا نام کیا بنا؟ حضور نے کہا جنت ہے، خبر رسول پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کو مانا، اس کی تیاری میں ہم دن رات لگ گئے، اس کا نام کیا بنا؟ حضور نے کہا جہنم ہے اور ایسے ایسے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، خبر رسول پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے کہنے پر یقینی طور پر ہم نے جہنم کو مانا، اس کا نام کیا ہے؟ عذاب قبر ہے، خبر رسول پر، خبر رسول سے بغیر مشاہدہ کے یہ رسول کی خبر پر محض یقین کرتے ہوئے ہم نے اس کو یقینی طور پر مانا اور اس کی تیاری میں شب و روز لگ گئے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے اس کا ایمان اب تک درست نہیں، اس لیے کہ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ خبر رسول پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے کہنے پر رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے ایمان لانا، بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اگر کوئی منکر عذاب قبر ہے اور وہ کہتا ہے کہ عذاب قبر سارا فراڈ ہے، اگر عذاب ہو رہا ہے قبر میں تو ہمیں قبر کھول کے دکھاؤ، کہاں ہے آگ، کہاں ہے بچھو، کہاں ہے سانپ، اور کہاں ہے درندہ، اور کہاں ہے فلانی چیز، تو یہ آدمی مشاہدے کے ساتھ ایمان لانا چاہتا ہے، حالانکہ مشاہدے پر ایمان نہیں ہے، مشاہدہ تو تصدیق کہلاتا ہے، ایمان نہیں کہلاتا۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ بغیر مشاہدہ کے خبر رسول پر محض یقین کرتے ہوئے ایمان لانا، اس کا نام کیا بنے گا؟ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ گئی۔ نبیوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن نے کہا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اتنے پیغمبر آئے، یہی انعام والے پیغمبر آئے، اسی قوم کی طرف آئے، خبر رسول پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت اسماعیل پر ایمان لائے، ہم نے جبرائیل کو مانا، ہم نے اسرائیل کو مانا، ہم نے اسرافیل کو مانا، ہم نے میکائیل علیہ السلام کو مانا، ہم نے حاضرین عرش کو مانا، ہم نے کرام الکاتبین کو مانا، ہم نے منکر نکیر کو مانا، ہم نے سارے کے سارے اس نظام کے اندر نہ جانے ان گنت اتنی چیزیں ہیں کہ جو بغیر مشاہدہ کے مخصوصات کے ہیں، ہم نے سب کو قبل رسول پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے مانا۔ اس کا نام کیا بن گیا؟ ایمان بن گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، میں بہت آگے تک تو نہیں جا سکتا، آپ حضرات بس جتنی استعداد ہے اتنی ذہن کی استعداد کے مطابق اس کو سمجھیں، لیکن ایمان کی تعریف آنا چاہیے بھائی، ہر آدمی کو ایمان کی تعریف یاد ہونا چاہیے، چھوٹا بڑا مرد عورت ایمان کی تعریف کو یاد رکھے۔ تو لغوی معنی ایمان کا کیا ہے؟ ایمان کی تعریف ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لغت کے اندر ایمان کہتے ہیں کسی کے قول کو کسی کے اعتماد پر مان لینا، یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر ایمان کیا ہے؟ خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے مان لینا، اس کا نام کیا بن گیا جی؟ ایمان بن گیا۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان سمجھ میں آ گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے۔ جنت آپ نے دیکھی ہے کسی نے؟ نہیں دیکھی۔ ایمان ہے کہ جنت ہے؟ بس دیکھو تاریخ کے مطابق بالکل درست آ رہا ہے۔ خبر رسول پر بغیر مشاہدہ کے محض رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے کہا جنت ہے۔ اب کیا ہو گئے ہم؟ الحمدللہ مومن ہو گئے۔ جہنم ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ تعریف لگائیے ساتھ، جوڑے تعریف جوڑے۔ ہاں بولیں بولیں۔ خبر رسول بغیر مشاہدہ کے محض رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے مانا کہ جہنم۔ مان لیا آپ نے؟ جبرائیل ہیں جی؟ کسی نے دیکھا ہے جبرائیل کو؟ جی نہیں دیکھا۔ پھر کیسے ہیں جبرائیل؟ بغیر مشاہدہ کے محض رسول کی بات پر یقین کرتے ہم نے مانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل ہے، جبرائیل آتے ہیں نبی کو، اسرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل، ٹھیک ہے، کرامن کاتبین ہیں ہمارے کندھوں پہ، ہیں کہ نہیں؟ کسی نے دیکھے؟ نہیں دیکھے، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ آپ کرامن کاتبین ہیں؟ قرآن سارا خبر رسول ہے، یہ قرآن نبی پر اترا، نبی کی زبان سے ادا ہوا، اس لیے کہ اللہ کا کلام بھی سارا ہمیں نبی کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ نبی نے تو نہیں کہا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو قرآن بھی کس نے بتایا ہمیں؟ کس نے پڑھ کے سنایا؟ تو قرآن کی بھی ساری خبریں نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سارا قرآن پہلے حضور پہ اترا، پھر حضور نے آگے امت کو پڑھ کے سنایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو یہ اصطلاح کے اندر ایمان کی تعریف ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات یہ ایمان کی تعریف اللہ نے چاہا تو موت تک نہیں بھولیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، حافظہ قوی ہو کہ کمزور ہو، لیکن بات کو اگر توجہ سے سنیں گے اور اس کو بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ بات پکی ہو جائے گی۔ تو بھائی اب میں نے آپ سے یہاں پر ایک بات عرض کری کہ ایمان کا ذکر آیا اور اعمال کا ذکر بعد میں آیا۔ تو ایمان کا ذکر اس وجہ سے کہ ایمان اصل الاصول ہے، اصل الاصول ہے، اس لیے ایمان کا ذکر تو آنا چاہیے تھا۔ پھر ایمان کے بعد انسان پر بہت سارے فرائض اور واجبات ذمے میں آتے ہیں۔ جب مومن ہو گیا تو فرائض اور واجبات کثیر ہیں، بڑی تعداد کے اندر۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کی تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہاں پر متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن نے صرف 2 فریضوں کا ذکر کر دیا، ایک نماز کا اور دوسرا زکات کا، 2 ذکر کر دیے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، انفاق کا ذکر فرمایا اور نماز کا ذکر فرمایا، حالانکہ فرائض اور واجبات تو بہت تعداد کے اندر ہیں، کتنے سارے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ اب قرآن یہاں صرف 2 کو ذکر کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ متقیوں کی صفت ہے، یعنی جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی وہ کیا ہے؟
تو بھائی صرف دو باتوں کے کر لینے سے آدمی متقی نہیں بنتا، اس کو تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس کو تو حج بھی کرنا پڑے گا، اس کو تو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوگی، اس کو تو دعا بھی کرنی ہوگی، اس کو تو حلال بھی کھانا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، بہت سارے فرائض واجبات ہیں۔ یہاں تو دو باتوں کو ذکر کے کہا کہ بھائی یہ متقیوں کی صفات ہے، اور دو صفتیں ذکر ہیں، ایک اصلاح عقیدہ سے متعلق چیز آ گئی اور ایک اسلام۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمام کے تمام فرائض اور واجبات، تمام ارکان ان دو کے اندر داخل ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہماری ہیں ہم مسلمانوں کی، ان سب کا تعلق یا تو ہمارے بدن سے ہے یا ہمارے مال سے۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا تعلق یا بدن سے ہے یا مال سے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ اچھی طرح سے ٹٹولنے کے بعد اگر کوئی عبادت آپ کو ایسی ملے جو بدن سے یا مال سے متعلق نہ ہو، پھر آ کر بتائیے گا ہمیں کہ یہ عبادت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ساری عبادات ہماری بدن سے متعلق ہیں یا ہماری مال سے متعلق ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ کے اندر، اور پھر تمام بدنی عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے جی؟ نماز۔ تمام عبادات کے اندر اہم عبادت نماز ہے۔ تو اس لیے یہاں پر نماز کا ذکر کر دیا، تو گویا کہ نماز کا تذکرہ کر کر عبادات بدنیہ تمام مراد لے لی، تمام کی تمام عبادات بدنیہ کی طرف یقیمون الصلاۃ کے ذریعے سے اشارہ کر دیا۔ اس لیے کہ نماز کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز کس کی قبول ہے؟ جو حرام کھا کر نماز پڑھے یا حلال کھا کے؟ بولو۔ نماز کس کی قبول ہے؟ جو حرام لباس پہن کر نماز پڑھے یا حلال لباس کے ساتھ؟ جی ہاں، اب دیکھو سارا کتاب البیوع آ گیا نماز میں، نماز کا ذکر آیا۔ اب نماز کے اندر بیع و شراء کے سارے مسائل آ گئے کہ حرام نہیں ہونا چاہیے، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، حرام خوری نہ ہو، 2 نمبر کا پیسہ نہ ہو۔ اگر 2 نمبر کا پیسے سے کھانا کھایا ہوا ہے، جسم کے اندر موجود ہے یا جسم کے اوپر موجود ہے، لباس ہے یا مسلح ہے یا مسجد بنا دی، حرام پیسے سے مسجد بنا دی، تو اب اس میں آگے حضرت جی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ بتائیے کہ اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ چوری کی بجلی ہے مسجد میں، چوری کا پانی ہے، ہو جائے گا مسئلہ حل؟ یقیمون الصلاۃ کے اندر کتنی ساری اصلاحات آ گئی جی۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت ذکر کر دی کہ نماز۔ اب اس کے اندر سارا ہمارا بیع و شراء کا دین ہمارا اس کے اندر آ گیا، ہماری بیع و شراء کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک آدمی کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، خلاف سنت لباس پہنا ہوا ہے، تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں جاندار ہو جائے گی؟ آفستی نے پہنا ہوا ہے، کتا بنا ہوا ہے، پہلے ہی ہم کتے خنزیر شیر بنے ہوئے، پھر مزید اوپر تصویر لگا لیتے ہیں، تو کتے پہن کر آ گئے، شیر پہن کے آ گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کر آ گئے۔ لباس کے اندر لباس اس کا درست نہیں ہے، عورت باریک لباس کے اندر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، سر کے بال کھلے ہوئے، ہو جائے گی نماز اس کی؟ اب سارا معاشرت کا دین سکھائے، لباس درست کرو، لباس اگر تمہارا صحیح نہیں تو نماز اللہ پاک کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اچھا جی، نماز ہے اور نماز کے اندر وہ آدمی ادھر ادھر دیکھتا رہے، تو نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز خراب ہو جائے گی۔ نماز کے اندر بد نظری جائز نہیں ہے، تو نماز نے نظر کی حفاظت سکھائی، اور پوری زندگی اس نظر کو آدمی نے چلانا ہے۔ فرمایا نماز تیرے لیے ذریعہ ہے نظر کی حفاظت کے عمل کو سیکھنے کا۔ نماز میں کوئی آدمی آئے اور نماز کی نیت باندھ لے اور کسی کو بہن کی گالی بک دے، جی ہو جائے گی نماز؟ امام کو گالی بک دے، ابے امام صاحب تم کتنے خبیث ہو، اتنی دیر ہو گئی تم نے رکوع ہی نہیں کیا، ہم تو تھک گئے، ہماری جان نکل گئی، مر گئے۔ تو امام کو آپ نے کہہ دیا، خبیث کہہ دیا، گدھا کہہ دیا، الو کہہ دیا، کوئی اس کو گالی بک دی، نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے سے جوش آ کے آپ کو تھک گئے، لمبے ہو گئے، تو نماز ہو گئی حضرت صاحب آپ کی؟ تو اب ہمیں سکھا دیا گیا نماز یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جیسے نماز میں گالی ناجائز، نماز کے باہر بھی گالیاں دینا فحش گوئی، اور نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور اپنے موبائل کے اندر اس نے گانے لگا رکھے ہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے آلے آتے ہیں موٹر سائیکل پر لگا کر، آلوں کو کان میں لگا کر گانا سن کر جا رہا۔ اب اس نے آیا اور نماز کی نیت باندھی، اور وہ آلہ چھوٹا سا لگا کر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گانا بھی سن رہا ہے، نماز ہو جائے گی جی؟ اب بتا دیا کہ جیسے نماز میں گانا سننے سے نماز درست نہیں، ایسے نماز کے باہر بھی تمہیں گانا نہیں سننا۔ بس کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟
تو دو چیزیں لی ہیں قرآن میں. اب یہ دیکھو ساری چیزیں اگر درست ہوتی چلی جائے تو آدمی متقی ہوگا نہیں ہوگا. تو بدنی عبادت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا یقیمون الصلاۃ، متقیوں کے اعمال کا ذکر آ رہا ہے. بدنی عبادت ہے اور اس میں بے پناہ عبادات آ گئی ہیں. اچھا جی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نماز کا تو بڑا پابند ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن حضرت ابھی پیٹ بھر کے آیا، مرغی کھا کے آیا ظہر کے وقت میں. اور مہینہ کون سا جی؟ تو اللہ کے ہاں اس کی یہ نماز قابل قبول اور پسندیدہ ہوگی جی؟ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے صف اول میں تکبیر اولیٰ کے پیچھے. کہا بے شک یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ روزہ خور ہے، گویا کہ یہ حرام خور ہے. دن کے اندر ایک مسلمان کے لیے کھانا پینا کرنا یہ حرام خوری ہے. اللہ پاک کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیے. کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر اس آدمی نے کیسے کھانے کی ضرورت کری؟ اگرچہ نماز پڑھنے آیا لیکن حالت نماز میں بھی اللہ کا مجرم ہے، اللہ اس کو نماز میں دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوگا. یا خوش ہو رہا ہے کہ چلو روزہ تو چھوڑ دیا، کم از کم نماز تو پڑھ لی میرے بندے نے، چلو اللہ کا شکر ہے اتنا تو ہو گیا. ہم نے بھی کیا کہا اللہ کا شکر ہے، ارے روزہ نہیں رکھا نماز تو پڑھ لی نا جی اس نے، تو کیا ہو گیا؟ تو وہ یقیمون الصلاۃ کے اندر روزہ آ گیا نہیں آ گیا؟ بدنی عبادت آ گئی، اس کے اندر بدنی عبادت پہنچ گئی، اس کے اندر بدنی عبادت آ گئی. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. دوسری عبادت وہ ہماری مال سے متعلق ہے. اب مال حج کے اندر کیا لگتا ہے؟ مال لگتا ہے. اب یہاں پر ذکر آ گیا انفاق کا، تو حج بغیر مال کے نہیں ہوتا. حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوں. زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوں. تو اب اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں آپ کے حج کا ذکر بھی آ گیا، بیواؤں کی مدد بھی آ گئی، یتیموں کی مدد بھی آ گئی، مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی آ گیا، مسجدیں تعمیرات کرنا بھی آ گیا، غریب کی بچی کی شادی کرانا بھی اس کے اندر آ گیا. کیوں؟ مال ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، تو غریب پروری کر. کسی آدمی کا کنبہ ہے اور وہ عیالدار ہے، اس کے کنبے کی پرورش کر. تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا. اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اگر استعداد عطا کی ہے تو مسجدیں بنوا. اللہ نے تجھے مال عطا کیا تو مدرسے بنوا. اللہ نے تجھے عطا کیا تو مجاہدین کو مال تقسیم کر. یہ نوجوان ہیں، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، لیکن ان کے پاس کلاشن کوف نہیں ہے، ان کے پاس توپ نہیں ہے، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس وردی نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس زاد راہ نہیں ہے. اللہ نے تجھے مال عطا کیا تو اپنے ان مجاہدین بھائیوں کی اپنے مال کے ذریعے سے مدد کر. یہ تیرا بھائی تبلیغ پہ جانا چاہتا ہے، یہ تیرا پڑوسی حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، یہ عالم دین بننا چاہتا ہے، اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کی پیسے کے ساتھ تعاون اور مدد کر تاکہ یہ عالم بن سکے، تاکہ یہ حافظ بن سکے، تاکہ یہ تبلیغ میں پھر کر انسان بن سکے. اب تو نے اس کا تعاون کیا، مدد کری. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر تمام مالی انفاق اور اس کی ساری اقسام اور ساری کی ساری اس کے اندر عبادات داخل ہوئی، ہر طرح کی. ہسپتالوں میں لوگ بیمار پڑے ہیں، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، وہ غریب اپنی ماں کو لے کر پھر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دوا کے لیے، دوا کے واسطے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپریشن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہ سارے کام کرنے والا آدمی معاشرے میں متقی کہلائے گا نہیں کہلائے گا جی؟ جس آدمی میں اتنی ساری صفات جمع ہو جائیں تو یہ متقی کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے دو صفتوں کو ذکر کر کے ان دو صفتوں کے ضمن میں تمام کی تمام اوصاف اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اس لیے کہا کہ یہ متقیوں کی صفات ہیں. تین باتیں ذکر کر دی اور اس کے اندر سارا کا سارا دین ذکر کر دیا. اصلاح عقیدہ بھی آ گئی اور اصلاح عمل بھی آ گئی. اصلاح عقیدہ بھی آ گیا اور اصلاح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یہ دوسرا طبقہ ہے مومنین کا. پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طبقے اولا کا ذکر فرمایا. پہلا طبقہ اصل میں یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دو طرح کے مسلمان تھے. ایک وہ جو پہلے سے ہی مشرک تھے، پہلے سے وہ حضور کی آمد کے بعد کیا ہو گئے؟ دعوت پر مسلمان ہو گئے. تو ان کا ذکر یہاں تک آ گیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہاں تک ان ایمان والوں کا ذکر ہے جو پہلے مشرک تھے.
پہلے سے اہل کتاب نہیں تھے، پہلے سے اہل کتاب پہلے سے مشرک تھے، حضور کی دعوت پر ایمان لے آئے، یہاں تک ان کا ذکر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بما ساتھ اس کے انزل الیک جو نازل کیا گیا تیری طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا من قبلک تجھ سے پہلے۔ اس میں دوسرے مومنین کا ذکر آ گیا جو پہلے سے اہل کتاب تھے، بعد کے اندر حضور کی دعوت پر وہ کیا ہو گئے، تو اس لیے ان کی زیادہ خوبی کے ساتھ صفت اور تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما کس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ، انزل الیک جو نازل کی گئی تیری طرف، یعنی کہ حضور کی طرف کیا نازل کیا گیا، قرآن۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما اس کے ساتھ انزل الیک جو نازل کیا گیا تیری طرف، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا من قبلک تجھ سے پہلے، یعنی کہ بتاؤ تورات، یعنی کہ زبور، یعنی کہ انجیل، وہ ان کتابوں پر بھی ایمان لا چکے اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ تو جو لوگ تورات، زبور، انجیل پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ایسے مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے، اہل کتاب۔ اہل کتاب مسلمان، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ جیسا کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کا طائفہ۔ عبداللہ ابن سلام پہلے سے کیا تھے، یہودی، تورات کے عالم، اس کے بعد حضور آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ تو پہلے بھی ان کا ایمان کتاب پر تھا اور اس زمانے کے اندر اس کتاب کے پر عامل بھی تھے، اور اس پر عامل ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی حاصل کیا تھا، اور جب قرآن آیا تو قرآن پر بھی ایمان لے آئے، اس اعتبار سے یہ دوہرے ثواب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہاں اس آیت پاک کے اندر یہ دوسرے طبقے کا ذکر ہے، مسلمانوں کے دوسرے طبقے کا۔ پہلی آیت کے اندر طبقے اولا کا ذکر، جو پہلے سے اہل کتاب نہیں تھے بلکہ کیا تھے، مشرک تھے، حضور کی دعوت پر ایمان لے آئے، تو اس کا ذکر اس آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما اس کے ساتھ جو نازل کیے گئے تیری طرف، وما انزل من قبلک جو نازل کی گئی من قبلک تجھ سے پہلے، اس پر بھی ایمان لائے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ ایک خاص صفت اور ذکر کر دی متقیوں کی اور مومنین کی کہ وہ ساتھ آخرت کے یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ساتھ آخرت کے ساتھ ان کا پورا یقین ہے۔ دیکھو جی، آخرت یہ ہمارے عقائد کے اندر ایک بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر قرآن نے ایمان کے ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اس کو ذکر کیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ عقیدہ ہمارا کامل اور مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگی میں انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ جب تک آخرت پر ایمان درست اور کامل نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ جب انسان کا ایمان آخرت پر کامل ہو جائے گا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں ہے اور اس کو حساب کتاب حشر نشر کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر حلال اس کی زندگی کے عیش میں رکاوٹ بن رہا ہے، حرام اس کی زندگی کے عیش میں، حلال اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ حلال کو پیچھے کر دے گا، اس وجہ سے کہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کے اندر بنیادی طور پر سب سے زیادہ اہم ترین چیز جس کا عقیدہ اور جس کا ایمان کامل کرنا ضروری وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ آخرت کے عقیدے سے انسان کی زندگی میں عجیب انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اندر آخرت کے ایمان کو یہ ایمان کا لازمی اور بنیادی حصہ قرار دیا ہے۔ اور قرآن نے بھی بعث بعد الموت، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد دوبارہ جلایا جانا اور حساب کتاب حشر نشر،
نیکیوں کا بدلہ ملنا اور گناہوں کے اوپر سزا کا ملنا یہ یقینی طور پر بتایا. اس وجہ سے ایک مسلمان کے اندر انقلاب آتا چلا گیا. تو آخرت پر یقین. اچھا دیکھیں وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا وبالآخرۃ هم یؤمنون، اس لیے کہ ذکر پیچھے سے کس کا چل رہا ہے؟ ایمان کا. پیچھے سے کیا ذکر چلا آ رہا ہے؟ ایمان آ رہا ہے. تو ہونا چاہیے تھا، اصل میں ہونا چاہیے تھا یہاں پر کیا؟ وبالآخرۃ هم یؤمنون، وبالآخرۃ هم یؤمنون. اور ہے کیا؟ هم یوقنون. کہ یوقنون یہاں پر کیوں آیا؟ کہا یہ یوقنون لایا اس لیے گیا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں تکذیب آتی ہے. ایمان کے مقابل کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، اور تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے. ایمان کے مقابلے میں تکذیب آتی ہے، اور یقین ایقان کے مقابلے میں شک اور تردد آتا ہے. تو وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں پر یؤمنون کی جگہ یوقنون کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ آخرت پر صرف تصدیق کافی نہیں ہے. ارے مسلمانوں، آخرت پر صرف تصدیق ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت پر یقین رکھو. ایقان کس کو کہتے ہیں بابا؟ ایقان، یقین اس کا نام ہے کہ گویا کہ تم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو آخرت ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے مستحضر ہو. جنت سامنے ہو، جہنم سامنے ہو، صراط سامنے ہو، تمہارے سامنے لوگوں کا عمل تلنا سامنے ہو، تمہارے سامنے صراط سے لوگوں کا دھڑ دھڑ گرنا، جہنم میں جانا سامنے ہو، اور تمہارے سامنے صراط سے پار ہو کے لوگوں کا جنت میں جانا سامنے ہو. آخرت پر صرف تصدیق کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت پر یقین لانا پڑے گا. اور یقین کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، آنکھوں کے سامنے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. تو آخرت پر صرف تصدیق کافی، زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے صرف تصدیق کافی نہیں کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، صرف تصدیق کافی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یؤمنون نہیں کہا بلکہ یوقنون کہا. وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یؤمنون نہیں کہا. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے کہ ایمان کے مقابلے میں تکذیب آتی ہے، اور ایقان کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں شک اور تردد آتا ہے. تو یوقنون کہہ کر گویا کہ اشارہ کر دیا کہ آخرت پر صرف تصدیق کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کا ایسا یقین کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور تردد نہ ہو. اور یقین اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت نمایاں رہے، ہر وقت نظروں کے سامنے رہے. تو آخرت کو بابا مستحضر رکھو، آخرت مستحضر ہونا چاہیے. مرنے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، عنقریب خدا کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، عنقریب اللہ میرا حساب لینے والے ہیں، عنقریب اس کا جو مال میں نے کھایا ہے اس کا جواب دینا ہے، عنقریب یہ جو گناہ کیا ہے اس کی پاداش کے اندر یہ مجھے سزا اٹھانی ہے، عنقریب اللہ کے سامنے آنا ہے. یہ سارا کا سارا مستحضر رہے. تو اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ کسی مسلمان کی اگر آنکھوں کے سامنے آخرت بالکل مستحضر رہے تو اس مسلمان کی زندگی کے اندر کبھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مجرم بن سکتا ہے؟ اب جناب اس نے سارے جرموں کو چھوڑ دیا تو کیا بن گیا؟ ہدی للمتقین، متقی بن گئے. تو متقی بننے کے لیے ایمان بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی شان بڑی عجیب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب، اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا، اس میں سے جو ہم نے دیا کیا کرتے ہیں؟ خرچ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں اللہ نے اس بات کی طرف واضح اشارہ فرما دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ تمہارا اپنا ذاتی، اس لیے بخل کا کوئی فائدہ نہیں. تمہاری چیز اگر مانگی جا رہی ہو تو نخرے دکھاؤ. جب تم سے وہ مانگا جا رہا ہے جو ہے ہی ہمارا تو پھر تمہیں بخل دکھانا اور نخرے کرنے کا کیا حق ہے؟ کس وجہ سے تم نخرے کرتے ہو؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو ہم نے دیا، يُنْفِقُونَ، کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا؟ تو حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے کو سب کو بھی خرچ کر دیں تب بھی حق ادا، کہ جان دی کہ دی ہوئی، جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا
فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر اللہ نے اپنے ایک احسان کی طرف اشارہ کر دیا کہ بندو میرا احسان یاد رکھو کہ جس کے پاس جو موجود ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں سے خرچ کرنے میں کبھی بخل سے کام نہ لینا۔ تم خرچ کرنا، جو کھانا خالی ہو جائے گا رب بھر دے گا۔ جو کھانا خالی ہو گیا نا، اب کچھ نکالا دے گی، اب وہ جگہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی۔ اس کے خالی ہونے کا غم نہ کرنا۔ جس رب نے سارے کھانے پہلے بھرے ہیں، اس کی نگاہوں میں خالی کھانا بھی ہے، وہ اس کو بھی انشاءاللہ بھر دے گا، بلکہ 4 کھانے اور بنا دے گا تو اس کی برکت سے اللہ وہ بھی بھر دے گا۔ تجوریاں خالی ہوں گی اللہ کو معلوم ہے، تو تجوریاں بھری ہیں کس کے پیسوں سے؟ کس کے دیے ہوئے سے؟ اللہ کے دیے ہوئے سے تجوریاں بھری ہیں۔ جب تجوری کا کوئی حصہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خالی کر دیا اور انفاق کر دیا، خرچ کر دیا، اللہ کے سامنے وہ تجوری کا خالی حصہ موجود ہے۔ اللہ پر یقین کر، اعتماد کر، وہ خالی حصہ بھی خدا قریب بھر دے گا، اس کا غم نہ کر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ سب ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کون؟ جو پیچھے جن کا ذکر آ گیا، یعنی متقین، وہ جو صفات والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہ راستے پر ہیں۔ یہ کس پر ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ هم المفلحون، فلاح یاب ہونے والے، یہ کامیاب ہونے والے۔ فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ ناکامی کا سامنا، اس لیے دنیا میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا صدر صاحب فلاح پا گئے، کہا جائے زرداری صاحب کے لیے آپ کہہ دیں گے جی؟ تو بولو فلاح کا لفظ بولو گے، فلانی پارٹی فلاح یاب ہو گئی، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ کامیابی کے بعد دوبارہ ناکامی۔ فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ ناکامی نہ ہو۔ تو دنیا میں کسی بھی کامیاب کو فلاح والا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ دوبارہ ناکامی کا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ ابھی تو تم الیکشن میں دھاندلی کر جیت گئے حضرت، اگلا الیکشن آ رہا ہے، ایجنسیاں تمہیں نہیں کرنے دیں گی، پہلے کرنے دیا تھا، پہلے کرنے دیا تھا، اس لیے جیت گئے۔ اگلی دفعہ مزاج بدلا ہوا ہے، اگلی دفعہ کسی اور کو لانا ہے انہوں نے، لہٰذا دھاندلی تمہاری نہیں چلے گی، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، لہٰذا تمہارے اوپر فلاح کا لفظ ہم نہیں بول رہے۔ فلاح کا لفظ تو صرف اس سے بولا جائے گا جس کامیابی کے بعد ناکامی نہ ہو، اور یہ انشاءاللہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد جنت میں حاصل ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے راہ پر، اپنے پروردگار کی طرف سے ان لوگوں کو ہدایت مل گئی ہے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلی باتوں کو کہا کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور یہی جماعت ہے پوری کامیاب ہونے والی۔ تبلیغ والوں کے متعلق اللہ نے کہا اگر تبلیغ کا حق ادا کرے تو اللہ ایسی کامیابی دے گا، پھر کبھی ناکامی نہیں۔ یہ وہی مفلحون ہے، یہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، دیکھو کیسا جو ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر، راہ پر۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے، یہ پورے کامیاب۔ دیکھیں یہ 5 آیات ہوئی، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت قرآن، صداقت قرآن، اعجاز قرآن اور صفات متقین کا ذکر کر دیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع میں کہ ان 2 رکوع کے اندر کل 20 آیات ہیں، اور ان 20 آیات میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے گروہ کا ذکر 5 آیات میں، دوسرے گروہ کا ذکر 2 آیات میں، اور تیسرے بڑے شدید ترین سخت ترین گروہ کا ذکر کل 13 آیات کے اندر۔ تو ابتدائی 5 آیات کے اندر مومنین متقین کا ذکر، ماں صداقت قرآن، ماں فضیلت قرآن، ماں اعجاز قرآن کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد 2 آیات کے اندر کفار کا تذکرہ، اور آخری 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لو، اس کی تفسیر آئندہ۔
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دوسرے فرقے کا تذکرہ آ رہا ہے، دوسرا فرقہ شروع ہو گیا. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتهم یہ کہ تو ڈرائے ان کو، ام لم تنذرهم یا نہ ڈرائے تو ان کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں. دیکھو پھر دیکھو، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتهم یہ کہ ان کو ڈرائیں آپ، ام لم تنذرهم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم یہ اس وجہ سے کہ مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں کے آگے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے، دردناک بڑا عذاب، عظیم عظمت والا بڑا عذاب ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان پر، ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے. کافر ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے، ایمان کے مقابلے میں. ایمان کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ آپ حضرات نے ازبر کر لی ہے. کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، کفر کا لغوی معنی چھپانا. اس لیے ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے، ناشکری کرنے کو بھی. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تمہارے رب نے کیا کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم نے کفران نعمت کی یعنی ناشکری کری تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو کفر کا لغوی معنی چھپانا، کوئی چیز ہے نا اس کو آپ چھپا دیں، اس کا معنی کیا ہے؟ کفر. یہ کیا ہوا؟ کفر ہوا. اس لیے ناشکری کو بھی کفر کہا گیا. کیوں؟ کہ محسن کے احسان کو اس میں چھپانا ہوتا ہے، محسن کے احسان کو اس میں چھپانا ہے، محسن کے احسان کو چھپانا ہے. اس وجہ سے اس کو کیا گیا؟ ناشکری کر رہا ہے نا، اللہ نے نعمت دی اور وہ اس نعمت کا شکر کرنے کے بجائے اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس کی ناشکری کر رہا ہے. گویا کہ محسن کے احسان کو چھپا رہا ہے. تو کوئی احسان تھوڑی کیا اس نے، یار کیا دیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. کیا 200 روپے دیے؟ نہیں دیے. اب وہ 200 روپے کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا کچھ بھی تو نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ ارے بھائی میں نے 200 روپے بھائی، اب وہ 200 روپے کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب چھپا رہا ہے. تو نعمت کو اس کو چھپا رہا ہے. اللہ پاک نے اللہ نے مجھے کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں دیا. پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا پاپ کیا تھا اللہ پاک نے، پتہ نہیں میں نے ایسے کون سا گناہ کیا دیا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا مجھے اللہ نے. اب کتنی ساری نعمت ہے اس کے پاس اور یہ کیا کہہ رہا ہے پبلک کے سامنے؟ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو محسن کے احسان کو، ناشکری میں محسن کے احسان کو چھپانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کفر کہا گیا. تو لغوی معنی کے اعتبار سے کفر اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کفر ہے عدم تصدیق الرسول، رسول کی تصدیق نہ کرنا یہ کفر ہے. بس رسول کی تصدیق نہ کرنا. امام غزالی نے کہا ہے رسول کی تکذیب کرنا کفر، لیکن یہ تعریف جامع نہیں ہے. امام راضی رحمہ اللہ کی تعریف جامع ہے، اس لیے کہ ایک کفر کی قسم وہ ہے جس میں نہ تصدیق پائی جاتی ہے نہ تکذیب پائی جاتی ہے. اگر یہ تعریف ایمان کفر کی جائے کہ تکذیب الرسول، رسول کی تکذیب کرنا، رسول کو جھٹلانا، اگر اس کا نام کفر رکھا جائے تو اس تعریف سے وہ خارج ہو جائیں گے کہ جو رسول کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ، بولو بھائی، نہ تکذیب کرتے ہیں، نہ تصدیق کرتے نہ تکذیب کرتے، تو وہ لوگ اس تعریف سے خارج ہو جائیں گے. امام راضی علیہ الرحمہ نے تعریف کی ہے کفر کی کہ کفر اس کو کہا جاتا ہے عدم تصدیق الرسول، رسول کی تصدیق نہ کرنا. تو جو آدمی تکذیب نہیں کرتا لیکن تصدیق بھی نہیں کر رہا تو جیسے ہم تکذیب کرنے والے کو کافر کہیں گے ایسے ہم تصدیق نہ کرنے والے کو بھی کافر کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کفر کی تعریف کیا ہوئی؟ عدم تصدیق الرسول، عدم تصدیق الرسول، رسول کی تصدیق نہ کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. پھر کفر کی کل 5 قسمیں ہیں. علماء مفسرین نے کفر کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلی قسم کفر کی ہے کفر تکذیب.
کفر تکذیب، تکذیب اردو کا بھی لفظ ہے، عربی کا بھی۔ دوسرا کفر استکبار، تیسرا کفر اعراض، استکبار تکبر، کفر تکذیب، کفر استکبار، تیسرا کفر اعراض، اور چوتھی قسم ہے کفر ارتیاب۔ ارتیاب، الف را تا یا الف با، ارتیاب، ریب، لا ریب، یہ اسی سے ہے، شک۔ ایک کفر کی قسم کیا ہے؟ شک کرنا، نبی کی باتوں میں شک کر رہا ہے، تو شک کرنے والے کو بھی کیا کہیں گے آپ؟ کافر کہیں گے، مسلمان کہیں گے؟ کفر ارتیاب۔ اور پانچویں قسم ہے کفر نفاق۔ کفر نفاق، کفر کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5 قسمیں یاد رکھیے گا۔ علماء مفسرین نے کفر کی کل 5 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کفر تکذیب، نمبر 2 کفر استکبار، نمبر 3 کفر اعراض، نمبر 4 کفر ارتیاب، نمبر 5 کفر نفاق۔ یہ پانچوں قسمیں کفر کی آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی، اور اس پر قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا رہے گا۔ مثلا کفر تکذیب، رسول کی تکذیب کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور ان کافروں نے کہا رسول کے بارے میں کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے، یہ جادوگر بھی ہے۔ اور تو اللہ نے ان کے لیے جنہوں نے رسول کو جھوٹا کہا، رسول کو جھٹلایا جنہوں نے، ان کے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ کافر کا لفظ، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے۔ تو یہ کفر کی کون سی قسم ہو گئی؟ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے کفر استکبار۔ تو اللہ نے شیطان کے متعلق کیا کہا جب آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا من الکافرین۔ کس میں سے؟ کافروں میں سے۔ تو کفر کی ایک قسم ہے تکبر، نہیں مانتا، بدماشی۔ بدماشی یہ بھی کیا ہے؟ کفر کی یہ قسم ہے۔ بدماش بننا کفر ہے۔ اسلام والوں کے آگے بدماشی نہیں کرنا، اگر اسلام والوں کے آگے بدماشی دکھائی تو یہ تکبر بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے آدمی کفر میں داخل ہو جائے گا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو یہ کفر کی دوسری قسم آ گئی۔ اور تیسری قسم کفر کی کفر اعراض۔ کفر کی تیسری قسم کفر والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں عما انذروا، اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا، معرضون اعراض کرتے ہیں، بے دہانی کرتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر تم اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ کافروں سے محبت۔ تو اعراض کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کافر۔ تو کفر کی یہ تیسری قسم ہو گئی، کیا؟ کفر اعراض۔ چوتھی قسم کفر ارتیاب، کفر ارتیاب۔ انہم کانوا فی شک مریب، کافروں کی کفر کی وجہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ کافر کیوں ہوئے؟ انہم کانوا فی شک مریب، یہ لوگ بیچارے اب تک جو ہے نا یہ شک میں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی بات پر، نبی کی خبر پر اب تک کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کھل کے تکذیب نہیں کر رہے، لیکن اب تک ان کو رسول کی بات پر یقین حاصل نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اب تک یقین حاصل نہیں کیا اور شک اور تردد میں پڑے رہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ انہم کانوا فی شک مریب۔ اور پانچویں قسم کفر نفاق، جن کا 13 آیتوں میں اب ذکر آ رہا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اللہ خبر دے رہا کہ یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اوپر سے ایمان اندر، تو اس کا نام ہے کفر۔ ٹھیک ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں سواء علیہم انذرتهم، برابر ہے علیہم ان پر، تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ پانچوں قسموں کے اوپر دیکھو، پانچوں، شیطان پہ بھی مہر لگی، تکذیب کرنے والوں پر بھی مہر لگی، اعراض کرنے والوں پر بھی، اور اعراض بمانے بے دہانی کے بھی آتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا فتح محمد جالندری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب،
اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا رسول کی خبر کو بے دہانی سے سننا یہ اعراض کے حکم میں، یہ اعراض کی ایک قسم ہے، اس کی توجہ سے بیٹھا کریں، پوری توجہ سے بات سنیں۔ فإن تولوا کا ترجمہ حضرت مولانا فاتح محمد جالندھری رحمہ اللہ نے کیا ہے، اگر تم بے دہانی کرو گے تو یاد رکھو اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، کافر وہ ہے جو اللہ رسول کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتا، بے دہانی سے رہتا ہے۔ بے دہانی کرنا یہ بھی کفر کی ایک پوشیدہ قسم ہے، اس کی وجہ سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ساری قسموں کے اوپر چل رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، آپ ان کو ڈرائیے نہ ڈرائیے ایمان میں، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعذاب۔ صدق اللہ۔